السلام علیکم ناظرین، حج کے ایام 5 روز ہوتے ہیں۔ مشابہت کے لیے 5 روز کافی ہونے چاہیے تھے، مگر قربانی کرنے والوں کو عشرہ یعنی 10 روز ناخن، بال اور کھال کاٹنے کی ممانعت کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ صحیح مسلم اور دیگر کتب میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، اس بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ اس حکم کی حکمت بعض علماء کرام نے حجاج کرام کی مشابہت قرار دی ہے کہ جس طرح حاجیوں کے لیے دوران احرام ناخن اور بال کاٹنا ممنوع ہے، اسی طرح قربانی کرنے والوں کے لیے مشابہت کے طور پر یہ حکم ہے تاکہ جو انوار و برکات اور رحمت حجاج کرام پر برس رہی ہیں ان کا کچھ حصہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ کوئی قربانی کرنے والا اگر اس جذبے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس نیت پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے مذکورہ مستحب حکم ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن یا جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹنے کی حکمت حاجیوں کی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اگر حجاج کرام کی مشابہت مقصود ہوتی تو اول تو یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے یہ حکم نہ ہوتا، بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں خواہ قربانی واجب نہ ہو کے لیے مشابہت مستحب ٹھہرتی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حجاج کرام کی مشابہت میں یکم ذی الحجہ سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ دوم نیز حاجیوں کے لیے احرام کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنے کی طرح خوشبو کا استعمال، جسم سے میل کچیل کو رگڑ کر صاف کرنا، سر ڈھانپنا وغیرہ ممنوعات بھی ہیں۔ اگر حاجیوں کی ہی مشابہت مقصود ہوتی تو دیگر امور میں بھی مشابہت ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مشابہت من کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر دیگر ممنوعات میں مشابہت اختیار کرنا مستحب نہ بھی ہوتا تو کم از کم جواز تو ہونا چاہیے تھا، جبکہ اگر کوئی غیر حاجی حجاج کرام کی مشابہت کی نیت سے اگر میل کچیل صاف نہ کرے بلکہ گندہ رہے اور خوشبو وغیرہ کے استعمال کا بالکل استعمال نہ کرے تو اسے منع کیا جائے گا۔ لہٰذا اس حکم کی حکمت کے حوالے سے راجح بات وہ ہے جو علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔